नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से बेहम्दिही ताला जुमातुल मुबारक की बाबरकत साअतों में हम मालिक कायनात की बारगाह अक़दस में हाजिर हैं। दुआ करते हैं कि रब्ब कायनात महबूब मुकर्रम का सदका हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामईन मोहतरम, आज के खुतबा जुमा के लिए बिलखुसूस जिस मौजू को चुना गया वो है खिदमत कुरान और कुरान के जरिए हम ये समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर मस्जिद की खिदमत क्या है और मस्जिद को बनाने, मस्जिद को तामीर करने और मस्जिद के मुआमलात में अपना हिस्सा डालने का रब्ब कायनात की बारगाह अक़दस से अजर क्या नसीब होता है। यह मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की खिदमत करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है और मस्जिद के लिए कुछ खर्च करना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हदीद में इरशाद फरमाया, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीही। रब्ब कायनात फरमाता है कि आमानू बिल्लाहि व रसूलिही, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीही, वो ईमान लाने के बाद खर्च करते हैं उस माल में से जिस माल में अल्लाह ने उनको हिस्सादार बनाया है, जिस माल में रब्ब कायनात ने उनको अपना नायब बनाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलाम पे अगर गौर करते जाएं, यह सूरतुल हदीद की आया करीमा नंबर 7
میرا رب فرماتا ہے کہ آمنو باللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، جو رب کائنات کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ حاضر ہو گئے، ایمان کے بعد وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جس مال کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، حقیقی رازق تو اللہ ہے، جس مال کا حقیقتاً خود وہ مولا مالک ہے، لیکن اس رب کائنات نے انسانوں کو، دنیا میں آنے والوں کو اس مال میں اپنا نائب بنا دیا ہے۔ تو سامعین، اس آیہ کریمہ پہ اگر غور کریں تو جو اشارات نصیب ہوتے ہیں، رب کائنات یہی فرما رہا ہے کہ جو بھی اس کائنات میں، اس دنیا میں انسان کو مال ملتا ہے، جو جائیداد ملتی ہے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، حقیقی مالک وہ بندہ نہیں، حقیقی مالک تو رب خود ہے، لیکن رب کائنات نے وہ اس بندے کے ہاتھوں میں دے کر اس بندے کو اپنا نائب بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مالک کائنات آگے پھر وہی کلمات دوہرا رہا ہے، بس جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، وہ جب مر کے یوم قیامت پہنچیں گے، وہاں دیکھیں گے کہ جو مال انہوں نے رب کی بارگاہ میں بھیجا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، لہم اجر کبیر، اس پہ چھوٹا اجر نہیں ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر پائیں گے۔ لہم اجر کبیر، اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں اجر کبیر عطا کروں گا۔ جن کو میں نے اپنے مال میں حصہ دار بنایا اور وہ میرے عطا کردہ مال کو پھر میرے ہی راستے میں خرچ کرتے رہے۔ میرے سامعین محترم، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بندے، اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں اپنا مال تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھ پر خرچ کر، تو میرے راستے میں خرچ کر، اور میں رب ہو کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو اپنا مال مجھے دے، اے بندے میں تجھے دوں گا۔ اور ساتھ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ دن رات بھی اگر اس خزانے کو لٹایا جائے، دن رات بھی اس خزانے سے پوری کائنات میں مال بانٹا جائے، تب بھی اس خزانے میں کہیں پہ کمی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خود فرما رہا ہے، اے میرے بندو، تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ پھر سامعین محترم، حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، یہی حدیث مبارکہ لیکن الفاظ بدل کر مالک کائنات فرماتا ہے، اے ابن آدم انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو مجھ پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تو سامعین محترم غور کریں، رب کائنات بندے سے فرما رہا ہے اور ساتھ بندے سے وعدہ فرما رہا ہے۔ رب کی ذات وہ ہے جو جب وعدہ کرتی ہے تو اس بارگاہ میں پھر وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ پھر سامعین محترم، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ پہ توجہ کریں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 261 ہے۔
جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بندے جب تو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پھر دیکھ میں رب تجھے کتنا دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یوں ہے کمثل حبہ، جیسے کسی نے ایک دانہ بویا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے نے جس طرح کسی نے زمین میں ایک دانہ بویا۔ اب توجہ کریں، ہم سارے احباب گاؤں میں رہنے والے ہیں، ہم کو علم ہے کہ بیج بونے سے رب کائنات کیا کیا عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو ایک پائی پیسہ، 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کر، اور تیرا وہ خرچ کرنا یوں ہے کمثل حبہ، جیسے کسی نے زمین کے اندر ایک بیج بویا، اس نے بیج بو دیا، انبتت 7 سنابلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بیج بونے والے نے تو ایک بیج بویا تھا، میں نے اس ایک بیج سے 7 بالیاں اگائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بیج ایک تھا لیکن 7 سنابلا، اس ایک بیج سے میں نے 7 بالیاں اگائیں۔ آگے رب کائنات فرماتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر بالی میں نے 100 دانے رکھے۔ اب توجہ کریں اللہ کی عطا پر۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو میرے راستے میں خرچ کر، تیرا 1 پائی خرچ کرنا میرے راستے میں یوں ہے کہ جیسے تو نے ایک بیج بویا، میں نے اس بیج سے 7 بالیاں نکالی، 7 بالیاں نکال کر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر بالی میں 100 دانے رکھے۔ بندہ رب کائنات کے کرم کو دیکھے، اللہ کی عطاؤں کو دیکھے، اللہ کی رحمت کو دیکھے۔ رب کائنات متوجہ کرتا ہے اے بندے غور کر، تو نے تو ایک دانہ بویا تھا، میں نے 700 گنا بڑھا کے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اب توجہ کریں، دانہ ایک بویا، اس ایک دانے سے اللہ فرماتا ہے کتنی بالیاں نکالی؟ 7 بالیاں۔ اور یہ ہمارے روز مرہ کے تجربات ہیں۔ سامعین، جب گندم بوتے ہیں یا چاول بوتے ہیں تو گندم کے کتنے دانے ڈالتے ہیں؟ اب توجہ کریں، جب ہم بیج ڈالتے ہیں تو بیج کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے، لیکن جو ایک بیج ڈالا جاتا ہے جب رب کائنات اس سے بالیاں دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے 7 بالیاں عطا کرتا۔ پھر ایک بالی پہ رب کائنات فرماتا کہ اس کے اندر 100 دانے رکھتا ہوں۔ مولا فرماتا ہے اسی طرح جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میری رضا کے لیے، مجھے پانے کے لیے، مجھے منانے کے لیے، اے بندے تو ایک پائی پیسہ دیتا ہے، میں 700 گنا بڑھا کے تجھے واپس لوٹا دیتا۔ تو آپ فرمائیں کہ رب کائنات کے ساتھ کیا یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ کیا گیا یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ رب کائنات اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑتا، وہ مولا تو اس بندے کے اوپر اتنی رحمت و شفقت کرتا ہے کہ رب کائنات اس کا دامن بھر دیتا ہے۔ پھر سامعین محترم، سورۃ الحدید کی آیات کریمہ پہ غور کریں۔ رب کائنات سورۃ الحدید کی آیت کریمہ نمبر 10 میں انسانوں سے اور ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا؟
میرا اللہ جھنجھوڑ رہا ہے انسانوں کو، رب کائنات جھنجھوڑتا ہے انسانوں کو۔ اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تیرا ذہن فضول زدہ ہو گیا کہ تو اللہ کے راستے میں دینا چھوڑ گیا؟ آگے رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اسی اللہ کا تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اسی اللہ نے، اسی رب نے، اسی خالق نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، یہ رحمتیں عطا کی، یہ خزانے دیے، مال دیا، جائیداد دیا۔ اے بندے اب بتا تجھے کیا ہو گیا جو اللہ نے تمہیں دیا تھا اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتا؟ سامعین سورۃ الحدید کی آیہ کریمہ نمبر 18 پہ توجہ کریں۔ مالک کائنات فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی جہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کی طرف بندے کو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قرضًا حسنا، اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کو وہ قرض دیتے ہیں، یضاعف لہم ولہم اجر کبیر ولہم اجر کریم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ رب کائنات جو اللہ کو قرض دیتا ہے، رب کائنات لوٹا کر بڑھا کے اس کا واپس کر دیتا ہے۔ تو سامعین غور کریں، اللہ رب العزت نے یہاں پر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس خرچ کرنے کو قرض کہہ دیا ہے۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ تو سامعین غور تو کریں، کیا اللہ رب العزت کی ذات بھی معاذ اللہ قرض کی محتاج ہے؟ بولیں گے نہیں، تو پھر ذہن سوچے گا، ذہن سوال کرے گا کہ جب رب کائنات کی ذات قرض کی محتاج نہیں ہے تو رب کیوں کہتا ہے کہ مجھے قرض دو؟ پھر رب کائنات کیوں فرماتا ہے کہ بندو اللہ کو قرض دو؟ تو سامعین محترم، اللہ کو قرض دینا یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی انداز سے خرچ کرنا اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ لیکن آج بالخصوص جس طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، جیسا کہ محترم توقیر صاحب نے مجھے بتایا کہ ارادہ کیا گیا ہے کہ اس مسجد کی توسیع کی جائے، مسجد کے معاملات کو اور بہتر کیا جائے، تو سامعین محترم مسجد کے لیے خرچ کرنا یہ رب کائنات کی بارگاہ میں قرض بھی ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کا پروانہ بھی ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں اور وہی تیار کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے کلام پہ ہم اگر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں، وہی تیار کرتے ہیں، وہی سنوارتے اور سجاتے ہیں
من آمن باللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اگر اپنے اندر جھانکیں تو ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے اور یوم قیامت پر بھی ہے۔ تو رب کائنات نے پھر یہ پیغام دے دیا ہے کہ جن کو ایمان نصیب ہو گیا، اللہ پہ ایمان، یوم قیامت پہ ایمان، اب رب کائنات نے ان کی صفت بیان کی ہے، جن کو یہ ایمان کی دولت حقیقتاً نصیب ہوتی ہے وہ مسجد بناتے بھی ہیں، مسجد سجاتے بھی ہیں، مسجد سنوارتے بھی ہیں اور مسجد کو آباد بھی کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ پھر سامعین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے سنا، یقول، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، من بن اللہ مسجدہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مکھڑے کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، صغیراً کان او کبیرا، وہ مسجد چھوٹی تھی یا بڑی تھی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، ادھر اس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، رب کائنات نے جنت میں اس سے اعلیٰ اس کا گھر بنایا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی جامع ترمذی میں لایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، رب کائنات نے جنت میں اس کا اعلیٰ گھر تعمیر فرما دیا۔ پھر حضرت ابی قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بناؤ پھر انہیں صاف رکھو، یعنی آقا نے دو جملے ارشاد فرمائے کہ مسجدیں بناؤ پھر انہیں صاف رکھو، پھر ان کی آبادی کا اہتمام کرو۔ آگے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، پھر اس کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اس کی آبادی کا انتظام کرتا ہے، مالک کائنات اس کا گھر جنت میں تیار فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام احمد بن حنبل المسند میں لائے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب البلاد، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کو اس زمین پر وہ مقامات جو بہت پسند ہیں، توجہ کریں آقا علیہ السلام کے اس کلمہ پر، میرا آقا فرماتے احب البلاد الی اللہ، اللہ رب العزت زمین پر جس جگہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ مقام کیا ہے؟ کائنات فرماتا ہے کہ مالک کائنات جس مقام کو زمین پہ پسند کرتا ہے وہ مقام اللہ کا گھر مسجد ہے۔ رب کائنات زمین پہ اسی مقام کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس مقام کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو سامعین توجہ کریں، زمین تو ساری اللہ کی ہے، زمین ساری اللہ کی ہے، رب کائنات نے خود خلق فرمائی ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں مالک کائنات اس زمین پہ جس مقام کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے وہ مقام مسجد ہے۔
پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اریدت علی اجور امتی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری امت کو رب کائنات نے جو اجر عطا فرمائے، یعنی ان کی نیکیوں پر اللہ رب العزت نے جو اجر عطا فرمائے، ان کے اعمال پر اللہ رب العزت نے جو ثواب عطا فرمایا، ان کے اعمال پر اللہ رب العزت نے جو ثواب اور اجر عطا فرمایا، آقا فرماتے وہ سارے اجور میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ یخرجھا الرجل من المسجد، کہ ایک شخص نے مسجد سے صفائی کی نیت سے جو ایک تنکا بھی اٹھا کر باہر پھینکا، رب کائنات اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے، وہ بھی مجھے دکھایا جاتا ہے کہ سونے مصطفیٰ آپ کی امت کے فلاں فرد نے مسجد کو صاف کرنے کے لیے ایک تنکا اٹھا کے پھینکا ہے، اس کا اجر بھی رب کائنات ضائع نہیں کرتا۔ تو سامعین غور کریں، ہم اپنے گھر کی بھی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کی بھی تعمیر اور ترقی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے لیے کرنا ہے ادھر جب اللہ کے گھر کے لیے کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے گھر مسجد کی صفائی کے لیے ایک تنکا بھی اٹھا کے باہر پھینکا، اللہ اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے فرامین کو پڑھتے چلے جائیں، آقا علیہ السلام نے یہ پیغام عطا کر دیا کہ جو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے اور اس کو آباد کرنے کے لیے ایک اینٹ کا بھی اہتمام کرتا ہے، رب کائنات اس کا وہ اہتمام ضائع نہیں کرتا۔ تو سامعین محترم، جب اس مسجد کو توسیع دی جا رہی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور سال ہر سال گزر گئے، اللہ رب العزت کا یہ گھر آباد ہے، اور یہاں پہ سینکڑوں لوگ حاضر ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، کبھی تلاوت قرآن ہوتی ہے، کبھی قیام ہوتا ہے، کبھی رکوع ہوتا ہے، کبھی سجود ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جو بندہ ایک پائی پیسہ بھی حصہ ڈالتا ہے، اس کا اجر مالک کائنات ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر آئیے بالخصوص یہ نیت اور ارادہ کریں کہ یہ رب کائنات کا گھر ہے، اس کو ہم بہتر انداز سے بنانے کے لیے کوشاں ہو جائیں گے۔ اس کے لیے 5000 روپیہ جناب محترم سکندر تارڑ صاحب نے ابھی پیش کر دیا، اللہ رب العزت ان کا یہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ جناب محترم توقیر حیات گوندر صاحب 10,000 روپے کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح دیگر احباب بھی اگر اعلان کرنا چاہیں یا بعد میں۔ محترم خالد یار گوندر صاحب 50,000 روپے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ باقی جو احباب مسجد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جناب محترم حاجی محمد ریاض صاحب کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ ایک نظم کے ساتھ اس مسجد کے انتظام و انصرام اور توسیع کے معاملات کو مکمل کیا جا سکے۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت محبوب مکرم علیہ السلام کا صدقہ سب کی حاضری اور کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔